دنیا کا بھی اصول ہے، کوئی بھی اپنا محبوب، اپنا پیارا کسی صورت اور کسی قیمت پر کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کر کے ہم پر احسان فرمایا۔ تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تب بھی ابلیس بہت ہی زیادہ رویا اور اس نے آہو فغا کی۔ چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ماہ ربیع الاول، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تمام عشاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بابرکت ماہ مبارک ہو۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بابرکت مہینہ ہر مسلمان کے لیے ابدی مسرتوں اور سچی خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ ان دنوں میں کائنات کی ہر چیز مسرور اور شاداں نظر آتی ہے۔ فرشتے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور عشاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھروں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، چراغیں کی جاتی ہیں اور ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اہتمام کرتا ہے، اور یہ اہتمام صرف اور صرف اہل محبت کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان دنوں کے اندر شرک و بدعت کا شور شروع کر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر ہر کسی نے خوشی منائی، لیکن ایک ذات وہ بھی تھی جس نے ولادت مصطفیٰ پر چیخ و پکار اور آہ و فغاں کی، اور وہ ذات تھی ابلیس ملعون کی۔ ابلیس 4 مرتبہ آہ و فغاں، چیخ و پکار کے ساتھ رویا۔ پہلی مرتبہ جب اسے ملعون قرار دیا گیا، دوسری مرتبہ جب وہ بلندی سے پستی کی جانب دھکیل دیا گیا، تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تب بھی ابلیس بہت ہی زیادہ رویا اور اس نے آہو فغا کی۔ چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے، تو تب یہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، تب بھی ابلیس نے بہت زیادہ چیخ و پکار آہ و فغاں کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوشی منانا، حضور کی آمد کی خوشی منانا، اس پر جو ناراض ہو یا غصے کا اظہار کرے تو جان لیجئے کہ ایسا شخص ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، یعنی وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان والے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بھرپور طریقے سے حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، قل محبوب فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ خوب خوشی منائیں، فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وہ ان سب کے مال و دولت سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر اس نے اپنی کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، ناک، زبان وغیرہ عطا کی، مگر پھر بھی اس نے احسان نہیں جتلایا۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو معبود مانے یا نہ مانے، مگر اسے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائی، اسے تو زندگی عطا کی، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا تو اپنی سب سے بڑی رحمت، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عطا کرنے پر۔ دنیا کا بھی اصول ہے، کوئی بھی اپنا محبوب، اپنا پیارا کسی صورت اور کسی قیمت پر کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کر کے ہم پر احسان فرمایا۔
اور فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے ایمان والو البتہ تحقیق ہم نے اپنا پیارا محبوب تمہیں عطا کر کے تم پر احسان کی، اب تم میرے اس احسان کی قدر کرو اور ان کے ملنے پر ایسی خوشی اور جشن کا اظہار کرو جو اس نعمت عظمیٰ کے شایان شان ہو اور جس کے سامنے تمام دنیاوی نعمتوں کا جشن ماند اور کمزور نظر آئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پر فضل عظیم ہیں۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فلیفرحوا کے الفاظ قابل غور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ فلیعبدوا یعنی عبادت کرو، یا فلیسجدوا یعنی سجدہ کرو، یا فلینفعوا خیرات کرو، یہ بھی استعمال کرتے، لیکن یہاں پر صرف اسی یہ ارشاد فرما فبذلک فلیفرحوا، بس تم خوب خوب خوشی مناؤ۔ ناظرین، یہ بتا دیا نماز، روزہ، صدقہ و خیرات یہ عام نعمتوں کے شکرانے کے لیے جو باعث رحمت للعالمین ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے ہم چاہتے ہیں ان کی آمد پر تم خوب خوب خوشیاں مناؤ، تم میلاد مصطفیٰ کا جلوس نکالو، حضور کی آمد پر چراغاں کرو، لنگر کا اہتمام کرو، یعنی جو بھی تم خوشی کر سکتے ہو اس خوشی کا اہتمام کرو۔ اب یہ صاف بات ظاہر ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل کا اہتمام کیا جائے، چراغاں کی جائے، لنگر کا اہتمام کیا جائے تو اس کا مال و زاد خرچ ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس رقم کو، اس مال کو کسی اور جگہ استعمال کر دیا جائے، کسی نادار کی، غریب کی مدد کر دی جائے تو اس کا بھلا ہو جائے، تو اس آیت کریمہ میں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کے الفاظ قابل غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرما رہا، روک تو نہیں رہا کہ صدقہ بھی کرو، تم خیرات بھی کرو، نادار کی، غریب کی مدد بھی کرو، لیکن جب خوشی کا موقع، حضور کی ولادت باسعادت کا یہ موقع آئے تو یہ بہانہ نہ بناؤ کہ ہم اس مال کسی اور جگہ استعمال کریں گے، بلکہ فرما دیا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بس تم خوب خوب خوشی مناؤ، جو تم مال و زر جمع کرتے ہو اس سے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہم سب کو عطا فرما کر آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے